الهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا کی اور ہمارے اوپر یہ عظیم ترین انعام کیا کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی خاطر اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ہم نے ان روزوں کو مکمل کیا. تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم عید کے احکام سے متعلق اور آداب سے متعلق گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے لفظ عید سے متعلق یہ بتانا چاہوں گا کہ عید جو ہے یہ عاد یعودو سے ہے، لوٹنے سے ہے. اس کا مطلب تہوار اور خوشی کے ہوتا ہے اور اس کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال یا اسی طریقے سے ہر جمعے کو یا ہر مہینے میں لوٹ کر آتا ہے. تو ہر لوٹ کر آنے والی چیز کو جس کے اندر لوگ اکٹھے ہیں اسے عید کہتے ہیں. اور ہمارا یہ تہوار جو ہے، خوشی کا دن جو ہے، وہ سال کے اندر لوٹ کر آتا ہے، تو اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. مسلمانوں کے خوشی کے 2 دن ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کے کھیلنے کے 2 دن تھے جس کے اندر وہ کھیلا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے سے بہتر تمہیں 2 دن عطا کیے ہیں، یوم الفطر والاضحیٰ. ایک تو عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے. تو اس طریقے سے مسلمانوں کے خوشی کے 2 دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مشروع ہیں. یعنی یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے نہیں ہیں یا ہم نے اپنے طور پہ ایجاد نہیں کیے ہیں، لوگوں نے ان دنوں کو اپنے طور پہ مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مشروع کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے یہ 2 دن عطا کیے. عید کی حکمت کیا ہے؟ عید کی سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جو انعام کرتا ہے اس انعام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں. چنانچہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور اسی طرح سے قیام کرنے کی جو توفیق عطا کی اس کے اوپر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ امت اسلامیہ اکٹھی ہوتی ہے اور اس طریقے سے ان کے لیے یہ ایک علامت ہے اور اس شعیرے کو وہ ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے عید کی مشروعیت کی یہ حکمت. یہاں سے آتے ہیں عید کی نماز کی جانب کہ عید کی نماز کا کیا حکم ہے. عید کی جو ہم نماز پڑھا کرتے ہیں اس نماز کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہے. بعض علماء اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، بعض علماء اسے فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سارے لوگوں کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی. لیکن صحیح قول جو ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے، یعنی ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ عید کی نماز کی ادائیگی کرے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک عظیم ترین شعیرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعیرے کی ادائیگی کے لیے صرف یہ نہیں کہ مردوں کو حکم دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ بھی جو ہے عیدگاہ آیا کریں. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ
عید کی نماز جو ہے یہ صرف جو ہے سنت مؤکدہ، یہ فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو عیدگاہ آنے کا حکم نہیں دیتے، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں امرنا یعنی تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی العیدین الاواتق وذوات الخدور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم عیدین کے اندر دوشیزاؤں کو بھی لے کر جائیں اور ان لڑکیوں کو بھی لے کر جائیں جو کہ بلوغت کے قریب ہیں، جو بالغ ہیں، اور اسی طریقے سے دوشیزائیں جو کہ پردہ نشین ہیں انہیں بھی ہم عیدگاہ لے کر جایا کریں۔ وَأَمَرَ الْحُيِّضَ أَن يَعْتَضِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ، اور جو حیض والی عورتیں ہیں انہیں بھی جو ہے عیدگاہ لے جانے کا حکم دیا گیا، البتہ یہ ہے کہ انہیں مصلی سے الگ بیٹھایا جائے، اور تاکہ وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تکبیر کے اندر شریک رہیں، دعاؤں کے اندر شریک رہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا، اور اسی سے حدیث سے اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا بھی عیدگاہ جانا مشروع ہے، مسنون ہے، اور اگر وہ عیدگاہ جاتی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ اجر و ثواب کو مستحق ہوں گی، کیونکہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کننا نعمر ان نخرج یوم العید، کہ ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن عیدگاہ جایا کریں، حتی تخرج البکر من خدرها وحتی یخرج الحید، یہاں تک کہ یہ حکم دیا جاتا تھا کہ دوشیزائیں جو ہیں وہ بھی اپنے پردے یعنی پردہ نشیں ہو کر، جو گھر کے اندر جو پردے کی جگہ تھی وہاں سے نکل کر جو ہے وہ پردہ نشیں ہو کر چادر ڈال کر وہ بھی عیدگاہ کو جایا کریں، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی جو کہ پیریڈ کے اندر ہیں جو عورتیں انہیں بھی یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ بھی جو ہے عیدگاہ جایا کریں، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، اور وہ یعنی عیدگاہ میں پیچھے لوگوں کے پیچھے وہ بیٹھیں، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، اور لوگوں کی تکبیر کے ساتھ وہ بھی تکبیر کہیں، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، اور جب لوگ دعائیں کریں تو ان دعاؤں کے اوپر وہ آمین کہیں، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ، اور اس سے جو ہے اس دن کی برکت کہ وہ امید رکھیں، اور اسی طریقے سے طہارت کی امید رکھتے ہوئے، پاکیزگی کی امید رکھتے ہوئے، طہارت، پاکیزگی اور برکت کی امید رکھتے ہوئے وہ عیدگاہ جائیں، لوگوں کے ساتھ تکبیر کہیں اور لوگوں کے ساتھ دعاؤں کے اندر شریک رہیں۔ اسی طریقے سے صرف خواتین ہی کے لیے نہیں بلکہ بچوں کو بھی عیدگاہ لے کر جانا یہ بھی مشروع ہے، اور اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی واضح روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی عید کے اندر شریک ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے اندر شریک ہوا، اور اگر میرا مقام یعنی جو مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جب ہم لوگ دار کثیر بن سلط کے پاس پہنچے جہاں پہ نشان تھا، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، پھر اس کے بعد میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی نصیحت کی اور انہیں صدقے کے اوپر زور دیا، یہاں تک کہ خواتین اپنی بالیاں، اپنے زیورات، یہ ساری چیزیں جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کے اندر ڈالنے لگی، اور پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس گھر لوٹے۔ تو اس طریقے سے جو ہے خواتین اور بچوں کا عیدگاہ جانا یہ مشروع ہے، مسنون ہے، بلکہ یہ ہماری پہچان ہے، اس لیے جو ہے ہم خود تو عیدگاہ جائیں ہی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خواتین کو اور اپنے بچوں کو بھی عیدگاہ لے کر جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عید کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب اس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ عید کا وقت جو ہے یہ جب چاشت کا وقت جس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ جب سورج ایک نیزے کو بلند ہو جائے تو جس طرح سے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے عید کا وقت بھی اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور زوال تک عید کا وقت باقی رہتا ہے، زوال تک جو ہے عید کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو اس بیچ کے اندر عید کی نماز کی ادائیگی ہو جانی چاہیے،
اور عید کی نماز کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، عید کی نماز کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر چاشت کے وقت تک عید کی نماز، زوال کے وقت تک عید کی نماز ادا نہیں ہو سکی، مثال کے طور پہ اگر بدلی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا اور اس دن بھی وہ روزہ رکھ لیے، بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نہیں چاند دیکھا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اور زوال تک جو ہے عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکی تو پھر اگلے دن جو ہے جا کر عید کی نماز ادا کریں گے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے ابو عمیر عبداللہ ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کے بعض چچاؤں نے روایت کی، انصار کے جو کہ انصار سے تھے، انہوں نے یہ روایت کی کہ ہم لوگ جو ہے ایک سال ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ہم نے عید کا چاند نہیں دیکھا، بدلی کی وجہ سے ہم نے عید کا چاند نہیں دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جو سفر پہ گئے تھے وہ لوگ واپس آئے، تو اب واپس آنے کے بعد میں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے عید کا چاند دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اب وہ جو ہے اپنے روزے کو توڑ دیں اور دوسرے دن جو ہے وہ عید منائیں۔ تو اس سے حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر زوال سے پہلے عید کی نماز ادا نہیں ہو سکی تو پھر ایسی صورت میں اگلے دن جا کر عید کی نماز ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے عید کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے اندر تھوڑی سی تاخیر کریں گے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے اندر جلدی کریں گے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے کہ عید الفطر کے دن دراصل صدقہ فطر کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی ہو جائے، تو اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، لہذا عید الفطر کے دن تھوڑی سی نماز کو تاخیر کرنا یہ افضل ہے۔ البتہ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کو جلدی پڑھنا یہ افضل ہے، کیونکہ عید کی نماز کے بعد میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ تو قربانی کا تعلق جو ہے یہ نماز سے ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شعیرے کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر جلدی ہونی چاہیے، اور جلدی تبھی ہو سکتی ہے جبکہ ہم عید کی نماز جلد پڑھیں۔ چنانچہ عید کی نماز ہونے کے ساتھ ہی، یعنی بقرعید کی بات کر رہا ہوں، کہ نماز کے ہونے کے ساتھ ہی، نماز کا وقت ہونے کے ساتھ ہی اول وقت پہ نماز کی ادائیگی کر لی جائے تاکہ جلد سے جلد قربانی ہو سکے۔ تو عید الفطر کے اندر عید کی نماز کو تھوڑی سی تاخیر کر کے پڑھنا اور عید الاضحیٰ کے اندر عید کی نماز کو جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید کی نماز فوت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کی کوئی قضا نہیں۔ عید کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے امام کے ساتھ عیدگاہ کے اندر، یا یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر ادا ہو رہی ہے تو مسجد کے اندر، یا عیدگاہ کے اندر ادا ہو رہی ہے تو عیدگاہ کے اندر جماعت کے ساتھ وہ عید کی نماز کو ادا کرے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا شعیرہ ہے، عظیم ترین شعیرہ ہے، عظیم ترین پہچان ہے۔ اور اگر عید کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے یعنی جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے گی، عید کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے گی، اور اگر وقت کے اوپر ادا نہیں ہو سکی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی واقعہ گزرا کہ اگر وقت کے اوپر ادا نہیں ہو سکی بدلی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، تو سابق حدیث کی روشنی میں دوسرے دن اس نماز کی قضا کی جائے گی، یعنی عمومی طور پہ سارے کے سارے لوگ دوسرے دن جو ہے وقت پہ اکٹھے ہوں گے اور اس نماز کو ادا کریں گے۔ لیکن اگر وقت ہوتے ہوتے پتہ چل جائے، چاند کے بارے میں پتہ چل جائے، تو پھر ایسی صورت میں پہلی فرصت میں عید کی نماز کو ادا کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا ایک عظیم ترین شعیرہ ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے جو ہے عیدگاہ جانا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی جو ہے بنیان سے جو آبادی کی جگہ ہے اس سے نکل جائے، نکل کر جو ہے وہ عید کی نماز ادا کرے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہو سکے تو پھر ایسی صورت میں مسجد کے اندر بھی ادا کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، خاص طور پہ اگر عذر ہو تو عذر کی بنیاد پہ مسجد کے اندر بھی ادا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے کیچڑ ہے، بارش ہے، یا اسی طریقے سے اور کوئی وجہ ہے،
تو کوئی عذر ہے تو اس عذر کی بنیاد پہ مسجد کے اندر بھی ادا کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو لیکن اہل مکہ کے لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر اہل مکہ ہے تو پھر ایسی صورت میں اہل مکہ کے لیے مسجد حرام کے اندر عید کی نماز ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اہل مکہ کے لیے عید کی نماز مسجد حرام کے اندر ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہاں پہ چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، تو وادی کے اندر اکٹھا ہونا یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حرم کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، تو اس طریقے سے بندے کو وہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے جو ہے اہل مکہ کے لیے حرم کے اندر عید کی نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس مسئلے کے بعد میں آتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی جانب، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت ہے؟ تو عید کی نماز کے لیے نہ تو کوئی اذان ہے اور نہ ہی کوئی اقامت ہے، اور اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، قال شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغیر اذان ولا اقامہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن شریک ہوا، عید کی نماز میں شریک ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز خطبے سے پہلے ادا کی بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ اور اسی طریقے سے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار عید کی نماز میں شریک ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر ادا کی۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ عید کے دن کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو بیان کرتا ہوں کہ عید کے دن کیا کیا سنتیں ہیں۔ پہلی سنت تو یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ہم جلدی کریں، عید کی نماز کے لیے ہم جلدی کریں اور جلدی جو ہے ہم عیدگاہ پہنچ جائیں۔ دوسری سنت یہ ہے کہ ہم چلتے ہوئے جو ہے عید کی نماز کے لیے جائیں، اور تیسری سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالف الطریق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستے کو بدل دیا کرتے تھے، یعنی ایک راستے سے جایا کرتے تھے اور دوسرے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آیا کرتے تھے۔ عیدگاہ کے اندر نہ تو عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت ہے اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد میں کوئی سنت ہے، نہ تو عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت ادا کرنی ہے اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد میں کوئی سنت ادا کرنی۔ البتہ علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آدمی جو ہے مسجد کے اندر جا رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے چونکہ مسجد کے اندر بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کا حکم ہے، تو اس لیے تحیۃ المسجد پڑھ کر وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے عید کی نماز سے نہیں۔ تو عیدگاہ میں اگر انسان جو ہے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو نہ تو اس سے پہلے کوئی سنت ہے اور نہ ہی عید کے بعد میں کسی طرح کی کوئی سنت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی، لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت پڑھی اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت پڑھی۔ اسی طریقے سے عید کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دیا جائے، عید کی نماز سے پہلے خطبہ دیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کانوا یصلون قبل الخطبہ، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب جو ہے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عید کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ آخری وقت میں، یعنی جب وہ نماز شروع کرنی ہو اس وقت جو ہے وہ عیدگاہ آئے، اور اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی عید کی نماز شروع کر دیتے تھے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے ہوئے یعنی امام جو ہے 2 رکعت نماز پڑھائے۔ نماز کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں کہے قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 زائد تکبیریں کہے۔
تو اس طریقے سے یہ 12 تکبیریں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ عمرو بن شعیب نبی عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 زائد تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اور ان تکبیروں کے اندر بعض علماء کرام نے رفع الیدین کو بھی مشروع قرار دیا ہے کہ رفع الیدین کرنا مشروع ہے، لیکن اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ کوئی بھی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ دلیل کے اعتبار سے یہ زیادہ قریب ہے، اور اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے آپس میں لڑائی کی جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے سنت یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے بلند آواز کے ساتھ پڑھی جائے، عید کی نماز جو ہے بلند آواز کے ساتھ پڑھی جائے، اور عید کی نماز میں پہلی رکعت میں امام سورۃ الفاتحہ کے بعد میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں سورۃ الغاشیہ پڑھے، یا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورۃ القمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ سورہ پڑھے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید کی تکبیر بھول جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ عید کی تکبیر بھول جائے تو پھر ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے، اور اس کے لیے سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تکبیرات جو ہیں یہ سنت ہیں، اور ان کا جو ہے وقت جو ہے وہ قرات سے پہلے ہے۔ اگر بندہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو جس طریقے سے دعائے ثنا اگر کوئی بھول جائے تو اسے جو ہے قرات شروع کرنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں جو ہے اسے دعائے ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے تکبیر کہنا بھول جائے، زائد تکبیر کو کہنا بھول جائے، تو پھر اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے، اور اسی طریقے سے اسے سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تکبیریں جو ہے یہ مسنون ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی آدمی جو ہے تاخیر سے پہنچتا ہے اور اسے چند ہی تکبیریں ملتی ہیں، تو جو تکبیریں فوت ہو گئی ہیں ان کی قضا کی ضرورت نہیں، بلکہ جو تکبیریں اسے امام کے ساتھ ملتی ہیں ان تکبیروں کو کہے اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اس کے بعد میں جو ہے عید الفطر کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جو ہے خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد میں ہو، خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد میں ہو، نماز سے پہلے جمعے کی طرح سے جو ہے نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہوگا، بلکہ خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے نماز سے پہلے خطبہ دیتا ہے تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ عید کے لیے جو ہے عام طور پہ فقہا نے عام طور پہ عید کے لیے یہ بات کہی ہے کہ عید کے لیے 2 خطبے ہیں، لیکن کسی بھی صحیح حدیث کے ذریعے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے دیے۔ بعض روایتوں کے اندر جو آتا ہے 2 خطبے کی بات، تو وہ حدیث جو ہے اس کے اندر ضعف ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے منکر تک کہا ہے، لہٰذا جو ہے ایک خطبہ دینا یہی زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی 2 خطبہ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی کسی طرح کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عید کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہی ہم تکبیر کہنا شروع کریں، اور تکبیر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہی عید کی نماز تک جو ہے ہم تکبیر کو ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر معاف کر دے، ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دے، اور سارے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہلاک و برباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر جہاں کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس ظلم کو روک دے، اور جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں ہلاک و برباد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان ظالموں کو ہلاک و برباد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں بار بار یہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا کر جس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کریں اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طيب الحياة بحبنا للدعوة